بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج بات کریں گے ہم خاندانی منصوبہ بندی کے اوپر، بات کریں گے کہ کس طرح سے ایک ماں کی صحت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور نہ صرف صحت بلکہ اس کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی فلاح و بہبود کی۔ اس تمام ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہیرا عاصم۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ٹائم دیا۔ میڈم، سب سے پہلا سوال کہ ایک پرسکون جو مستحکم اور خوشحال خاندان کی تشکیل ہے، اس میں ماں کی صحت، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت وہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے جی اور بڑے اثرات مرتب کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ماں کو تھوڑا سا ذہنی دباؤ بھی ہے۔ بالکل اس کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں، اور پھر لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، پیشنٹس آتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں جی جی آپ، تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ آپ ڈیل کرتی ہیں؟ کیا سب سے اہم، اگر آج ہمارے پلیٹ فارم سے ان کا پیغام جائے تو ماں کو ذہنی سکون کس طرح سے میسر ہو؟ کیونکہ خاندان کے اندر بہت سے مسائل کا شکار ہے، پھر اس کے بعد ایک دباؤ بھی آتا بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کے حوالے ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ہر کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ماں کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، اس سے ہم صرف کام لیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسی لیے ڈیزائن ہوئی ہے۔ تو یہ اتنی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ماں کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت کیوں امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، ایک جو عورت ہے نا جو ایز ماں کام کر رہی ہے، وہ صرف ماں نہیں ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ بہو بھی ہے، وہ کسی کی بیٹی بھی ہے۔ لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے تو ہم وہ سارے کمپوننٹس کو ایسے مائنس کر دیتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے۔ اور اس کے اندر پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے اپنے ہارمونل چینجز، اس کے اپنے باڈیلی چینجز، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو اچھا ٹائم دے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی پراپرلی دیکھے۔ تو دیکھیں، ایک ایسی بندی، ایک ایسا انسان جس کے اوپر برڈن پہ برڈن پڑ رہا ہے، تو کیا اس کی ذہنی صحت بالکل بھی افیکٹ نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اس وقت اگر میں آپ سے ریسرچ کے حوالے سے بات کروں تو 56% ریسرچز کہتی ہیں کہ جتنی بھی عورتیں نئی نیولی مدرس ہیں وہ لازمی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، یعنی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کو اداسی کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کے اندر بے وقت کا رونا آ رہا ہے، بھوک پیاس ختم ہو رہی ہے، ویٹ گین ہو رہا ہے یا بہت زیادہ ویٹ لوز ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ماں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ انسان ہے، سب سے پہلے اس کی اپنی صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم سب سپورٹ سسٹم بن جائیں، ساتھ والے لوگ سپورٹ سسٹم بن جائیں، تو پھر وہ گھر بھی اچھے سے اچھا دیکھ ڈاکٹر سکتی ہے۔ صاحب، سپورٹ سسٹم کی آپ نے بات کی، جوائنٹ فیملی سسٹم جی جی دیکھیں بالکل تو اس میں دباؤ بھی آتا ہے، بالکل ایسا ہی جس ہے۔ کے آپ فوائد دیکھیں کہ آپ ہیلپنگ وہاں پر کچھ ساس جو ہیں، کچھ ننند جو ہے وہ بالکل ہیلپنگ بھی ہیں، لیکن ٹارچرز بھی ہے۔ اور پھر آج کی جنریشن کی بات کریں تو خواتین زیادہ یا کوئی مرد کہہ لیں کہ وہ سپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا اگر فیملی سے کٹنا ہے، اپنی لائف شروع کرنی ہے، اس میں بھی دونوں مسائل ہیں، پھر بالکل۔ وہ جو ہے نا لوگوں کی طرف جایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ اچھا، اس میں یہ چیز سیپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کٹنا شروع ہو جاتے یعنی ہیں۔ کہ جوائنٹ سسٹم سے نکلنا، کہ میں اپنی زندگی، میں اور میرا ہسبینڈ اور میری دنیا جو ہے نا ہاں، یہ۔ اچھا دیکھیں، غلط تو نہیں ہے دیکھا جائے تو، یہ اسلام بھی اس کی چوائس دیتا ہے، لیکن یہاں پر بھی بیلنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینڈیڈ فیملی سے کٹ جائیں گے۔ آپ نے صرف ایک باؤنڈری اسٹیبلش کرنی ہے کہ دیکھیں، یہ میرا ٹائم ہے، یہ میرے ورک پلیس کا ٹائم ہے، یہ میرے گھر کا ٹائم ہے، اس دوران میری پرائیورٹی میرا گھر، میرا بچہ ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، لیکن میں بعد میں آپ لوگوں کو بھی میسر ہوں۔ دیکھیے، اپنا بہت ساری عورتیں ورکنگ بھی ہیں، وہ کام بھی کر رہی ہیں اور وہ مدرز بھی ہیں، اور پھر اس کے اندر اگر انہوں نے یہ والے کمپوننٹ بھی ایڈجسٹ کرنے تو ہمیں ورک لائف بیلنس کو مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے اندر وہ جو اسپاؤس ہے، وہ جو پارٹنر ہے، ان دونوں کی آپس کی ذہنی ہم آہنگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ہر کسی سے بات کرنا پریفر کرتے ہیں، ہم میاں بیوی آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خود جب ماہر نفسیات ہوں اور میں بیٹھتی ہوں، کاؤنسلنگ سیشنز دیتی ہوں، تو ہمیں اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کلائنٹ کو یہ سمجھانا کہ نیکسٹ ٹائم اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آئیے گا یا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئیں۔ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری امی سے بات کر لیں، میرے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہیں اس سے کر لیں، فرینڈ کو لے آؤں۔ اپنے اسپاؤس سے بات کرنا پریفر ہی نہیں کرتے ہیں، شاید ایگو کا مسئلہ ہے، یا ہم نے بیچ میں اتنی ذمہ داریاں ڈال دی ہوئی ہیں کہ وہ اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے کہ کمیونیکیٹ کرنے کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا، اس کو کور کروانا بہت زیادہ ضروری ہے، ادروائز سیپریشن از ناٹ بیڈ، کوئی مسئلہ نہیں۔ کمیونیکیشن گیپ کی آپ نے بات کی کہ اس کو کور کروانا، لیکن حالات کچھ اس طرح کے، کچھ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ایگوز جی یہ ختم ہوں گی تو پھر جو ہے بالکل وہ بالکل مسائل ایسا بھی ہی حل ہے۔ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال یہ کہ آبادی کے اندر جو دستیاب وسائل ہیں،
ہمارے ان سے تجاوز ہم جب کرتے ہیں اس کے بعد پھر بڑی ہمیں پریشانیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ تمام جو ہم دیکھتے ہیں نفسیاتی استحکام اور مجموعی طور پر جو زندگی ہے اس پر بڑے برے مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب دیکھیں اس میں قصور ہمارا بھی ہے، کیونکہ جتنے وسائل دستیاب ہیں اور ہم اس سے کہیں زیادہ ہو چکے ہیں آبادی کے لحاظ سے، اور اس کے اندر اگر گورنمنٹ نے اپنی ایک کاوش، اپنی کوشش دی ہے تو عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز میں ضرور بتاتی چلوں گی کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ فیملی پلاننگ کے جتنے بھی میتھڈز ہیں وہ فری آف کاسٹ فراہم کر رہا ہے، لیکن جب عوام لینے ہی نہیں آئے گی یا وہ طریقہ کار اختیار ہی نہیں کریں گے تو ہم پاپولیشن گروتھ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور جب وہ نہیں رکے گی تو ظاہر سی بات ہے ان امپلائمنٹ تو آئے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پبلک سروس کمیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں تو سیٹ 15 ہیں اور 2-3 ہزار لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 15 لوگ ہی صرف اکوموڈیٹ ہو پائیں گے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے لوگوں کے پاس اہلیت نہیں ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے، قطعاً مطلب نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ریسورسز کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یوتھ بلج بہت زیادہ ہے۔ اس وقت 67% پاکستان کی جو عوام ہے وہ یوتھ ہے، جس کو ہمارے ہاں 18 سال سے 35 سال کے لوگوں کے درمیان اس کو ہم یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو جو آبادی کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا۔ اور اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی دیکھیں اگر ہم، تو جو اس ایج رینج میں لوگ لائے کرتے ہیں وہ تمام ملک ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا جو یوتھ بلج ہے نا، یہ لائبلٹی بنا ہوا ہے، یہ ایسٹ نہیں ہے، کیونکہ اسکلز ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ خود ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم نہیں، مطلب یہ تو یوتھ ہے یہ خود ڈیپینڈنٹ ہے اپنے پیرنٹس پہ۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں یوتھ کو کہ آپ پڑھائی کے ساتھ کام بھی کر لیں تو وہ پہلے تو ان کے لیے بہت شاکنگ بات ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں، جب تک شادی نہیں ہو جاتی ہے ڈیپینڈنٹ رہنا ہے ماں باپ کے اوپر۔ تو یہ ذمہ داری کا جو شفٹ ہے نا یہ لے کر آنا پڑے گا، تو پھر وسائل اور آبادی میں توازن آئے گا۔ آپ نے وسائل اور آبادی میں توازن کی بات کی، اگر ہم بات کریں منصوبہ بندی یا اس طرح خاندانی کی، تو اس میں ایک شعور جاگر کرنے کے لیے بڑا سیشنز بھی دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی بارہا کمپینز بھی کی جاتی ہیں، ہاسپٹلس کے اندر بھی جو ہے وہ بریف کیا جاتا ہے میاں بیوی کو کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، کیونکہ آپ کے وسائل یا حالات آگے آنے والا وقت بھی آپ بتایا جاتا ہے کہ مشکلات سے بھرا ہوگا۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنی مؤثر نظر نہیں آ رہی۔ کن پہلوؤں کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ اس وقت زیادہ ضروری ہے تاکہ وسائل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آمدن ہے یا دیگر ہماری ضروریات زندگی ہیں ان میں توازن رہ سکے؟ اچھا، اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے اور میں آپ کے توسط سے یہ بات بھی ضرور کنوے کرنا چاہوں گی، ہمارے ہاں ابھی بھی فیملی پلاننگ مت ہے، اس پہ بات کرنے میں لوگ شرماتے ہیں کہ نہیں اس بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، ٹیبو ایک ٹاپک ہے کہ اس بارے میں بات نہ کریں۔ مطلب یہاں تک المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ فیملی پلاننگ کے لیے جب کوئی عورت ہمارے دفتر میں آتی ہے یا ہسپتال میں آتی ہے تو ساتھ اس کا ہسبینڈ نہیں ہوتا، اس کی ساس ہوتی ہے یا اس کی ماں ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس کو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی عمر تو 23 سال ہے اور آپ کے 5 بچے ہیں، تو وہ کہتی ہے میری شادی 17 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ تو میں تو اکثر ہی پوچھتی ہوں کہ آپ نے گیپ کیوں نہیں لیا؟ تو وہ کہے گی کہ ساس کا پریشر تھا۔ اور ساس اس میں ایک بڑا ایڈ کرتی ہے کہ ہمارے دور میں 7-7 8-8 بچے ہم نے تو کیے تھے، اب نہ تو وہ چیزیں ہیں نہ وہ ہے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا اچھا، اس پہ بھی بہت ضروری ہے ان عورتوں کو بتانا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے 7-7 8-8 بچے پیدا کر لیے تھے، یقین مانے اب وہ 7-8 جو لوگ ہیں وہ سب کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے ذہنی طور پہ، کیونکہ اب جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم علاج فراہم کر رہے ہیں، اور میں تو بالکل فرسٹ ہینڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں خود ہاسپٹل سیٹنگ میں بیٹھتی ہوں اور وہاں پہ بالکل فری آف کاسٹ علاج ہے، کوئی بھی آ کر اپنا ذہنی جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس کر سکتا ہے۔ تو وہی والے لوگ جو اس وقت 7-8 بہن بھائی تھے اب وہ اتنے مسائل کا شکار ہے، اور ان میں موسٹلی کیا ہوتا ہے اماں میسر ہی نہیں تھیں جس وقت ضرورت تھی ہمیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پے در پہ پریگنینسیز تھی، بہن بھائی ہو رہے تھے، تو وہ ماں کو کہاں ٹائم ملتا ہوگا کہ پہلے والے کو وہ ٹائم دے، بلکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ وہ مل کے میرے ساتھ اگلے بہن بھائی کا جو ہے تھوڑا سا ہیلپ کر دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس چیز کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب ٹائم بہت بدل گیا ہے، اور ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جب وقت بدلتا ہے تو سوچ بھی بدلنی پڑتی ہے، اور ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ جو چیز 1950 میں چل رہی تھی میں آج وہی امپلیمنٹ کر دوں گی اپنے بچے پہ، یہ ممکن نہیں ہے، اور اگلے 15 سال بعد بھی میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے بات کی شروع میں کہ ماں کی ذہنی صحت کے اوپر، جب ساس اس طرح کی بات کرتی ہے یا اس کو یہ دکھایا جاتا ہے یا اس کو یہ بات کی جاتی ہے کہ میں ساس ہوں، تمہاری ماں نے بھی اتنے بچے پیدا کیے تھے، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ذہنی صحت پر اثر انداز یہ جملے یہ فکرے جب کہے جاتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے 1 یا 2 بچوں کے بعد اب کی بات کریں
تو کیا ضروری نہیں ہے کہ پہلے میاں بیوی سے زیادہ ضروری ہے پورے خاندان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ اب حالات کچھ مختلف ہیں, آپ کے دور میں مختلف تھے. اب اگر بات کریں عام گھریلو سطح کے اوپر, تو جب ایک خاتون جو ہے وہ اس دور سے, ماں بننے کے دور سے گزرتی ہے, تو اس کو یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ اس کو نخرے آ گئے ہیں. ہم لوگ تھے, ہم نے بچہ پیدا کرنے سے پہلے پورا گھر کی ذمہ داری تھی, ہم اتنا کرنا یہ, اور بڑے مسالے دی جاتی. لیکن یہ جملے جو ہیں یہ اس خاتون پہ, اس بننے والی ماں کے ذہن پر اس قدر اثرات مرتب کرتے ہیں کہ وہ دونوں طرف دھیان نہیں دیتی. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ پہلے ذرا بڑوں کی بھی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر لی جائے, ان کو بھی سمجھایا جائے؟ اچھا, یہاں پر بھی میں یہ کہوں گی کہ ریجڈ مائنڈ سیٹ کو بدلنا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لیس ریجڈ, یعنی کہ جو تھوڑے فلیکسیبل لوگ ہیں ان کو جلدی کیٹر کیا جا سکتا ہے. تو جب میاں بیوی آپس میں اچھا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ بڑوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی. دیکھیں, ہر چیز میں بدتمیزی کا ایلیمنٹ لے کر آنا یا روڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. ہم ایک اچھے اخلاقی طور پہ تمیزدار طریقے سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور جب ایک کپل فرم ہو کے کہتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی برڈ اسپیسنگ لینی ہے, ہم نے نمبر آف چلڈرن کتنے رکھنے ہیں, نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہوگا, 2 دفعہ ہوگا, 3 دفعہ ہوگا, اس کے بعد لوگ کہنا بند ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہم یہ ایفرٹ ہی پٹ ان نہیں کرتے ہیں, ہم بڑوں کو سمجھانا ہی نہیں چاہتے ہیں, ہم روڈ ہو جاتے ہیں یا ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اگر ہم بیٹھ کے بات کر لیں کہ دیکھیں میرے اتنے وسائل ہیں اور یہ ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا, یہاں پر یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وسائل ہیں تو وی کین ہیو اے لاٹس آف لارج فیملی. یہ ضروری نہیں ہے, کہ پیورلی ڈیپینڈ کرتا ہے کپل کی اپنی تھاٹ کے اوپر. اگر اس کا دل ہے, ایک ایسا کپل ہے جو کہ بہت اچھا ارن کرتا ہے, وہ 10 بچوں کو بھی بہت اچھے وسائل دے سکتے ہیں. اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو وی کانٹ ٹیل دیم کہ نہیں یو کوڈ ہیو 10 چلڈرن, یہ ضروری تھوڑی ہے. تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ کپل کو فرم ہونے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو کاؤنسلنگ دا فیملی, کیونکہ بہت مشکل ہے ان سب کو بلا کے یہ چیز سمجھانا. تو کپلز کوشش کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے سمجھانے کی بات کی, اس وقت جدید دور ہے ڈیجیٹل کا, ہم دیکھتے ہیں کہ چھائی پڑی ہے کہ ہر طرف ایک جسے کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں پتا اس کے پاس بھی ایک اینڈرائڈ موبائل ہے. ذرائع ابلاغ اور ہماری جو اثر رکھنے والی شخصیات ہیں, چاہے وہ طاقتور سیاسی ہوں, سماجی ہوں, کوئی بھی شخصیات ہیں, وہ اس میں کتنا کردار ادا کر سکتی ہیں, اور ابھی تک ان کا کردار اس طرح سے واضح دیکھنے میں نہیں آیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے انفلوئنسرز ہیں اور لوگ اتنا فالو کرتے ہیں ان کو, لیکن رزلٹ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ جو میں نے ابھی پچھلے آپ کے ایک بات کی ہے کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. جب تک ہم اس پہ کھل کے بات نہیں نہ کریں گے اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. اب یہاں پر ظاہر ہے گورنمنٹ کو بھی ساتھ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں, اگر ہم پے در پہ ایون ٹی وی پروگرامس میں ہی چلا دیں کہ صرف ٹاک ہی اس بارے میں ہونی ہے آج فیملی پلاننگ پہ, برڈ اسپیسنگ پہ, ماں بچے کی صحت پہ, تو کیا ممکن نہیں ہے کہ یوتھ سنے گی؟ لیکن جہاں پر وہ لوگ باقی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, یہ والا کمپوننٹ ہے ہی بہت کم, اس پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. ڈیبیٹس کرنی پڑیں گی, ہر نیوز چینل پہ ٹریگر چلانے پڑیں گے کہ جی یہ ضروری ہے. اس کو بڑا مایوب نہیں سمجھا جاتا معاشرے کے اندر اس طرح کہ اب ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ایڈز آتے ہیں اسی حوالے سے, اور اس کو بڑا نا ایک خاندان کے نیگیٹو دیکھا جاتا ہے کہ یہ چینج کر دو, اس چینج کر دو. اس سوچ کو ختم کرنا ہے, یہ کس طرح ممکن ہے؟ اچھا, یہاں پر میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں کہ ایک فوت ہوئی ہوئی ماں سے بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ چلا دیں. دیکھیں اتنی پریگنینسیز ہیں کہ ہر روز 100 میں سے ہم اگر یہ بات کریں نا تو ہم آدھی مائیں کھو دیتے ہیں پریگنینسیز کے دوران. اب وہ ماں بھی چلی گئی ہے, وہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو کس نے دیکھنا ہے, اور جو پیچھے وہ چھوڑ کر آئی ہوئی اس کو کس نے دیکھنا ہے. لیکن صرف کہ اس بارے میں بات نہیں کرنی, مایوب سمجھا جائے گا, ہم اس پہ کتنی مائیں کھو دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے لائف امپورٹنٹ ہونی چاہیے. یہ باتیں یہ صرف تھاٹ پروسیس ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کو اسکول لیول, کالجز لیول, یونیورسٹیز سے نہ شروع کیا جانا بہتر ہے کہ وہاں پر باقاعدہ جو ہے اس کو ان خواتین کو, نہ صرف خواتین بلکہ ان لڑکوں کو بھی جو آگے مستقبل میں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے, زندگی بھی لمبی دے, جنہوں نے آگے شادیاں کرنی ہیں, ان کو وہیں سے ان کی کاؤنسلنگ زیادہ ضروری نہیں. اچھا, یہاں میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میرا ڈپارٹمنٹ اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہے, اور ہر مہینے میں خود بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ اور میری کولیگز, ہم لوگ لاہور میں اور جتنے ڈسٹرکٹس باقی جگہوں پہ جہاں یہ والا فیسلٹی کام کر رہی ہے, ہم مختلف اسکولس اور کالجز میں جاتے ہیں اور بات ہی صرف اس بارے میں کرتے ہیں. اور یہ اسکول لیول سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, مطلب وہاں ہم 9-10 کی جو بچیاں ہیں ان سے جا کے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے
ان کے مطابق ان الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے جو ان کے لیے مناسب ہے، لیکن جتنا پاسبل ہوتا ہے ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے شروع میں بہت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کہ ہمیں پرنسپل پہلے کہہ دیتی تھیں کہ نا آپ نے اس بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ لیٹر جب شیئر ہوتا ہے اس میں مینشن ہے کہ یہ کمپوننٹ بھی ٹچ کیا جائے گا. تو مطلب وہاں تو یہ والا حالات تھے کہ آپ نے مینسٹرول ہائیجین پہ بات نہیں کرنی ہے، اس پہ بات نہیں کرنی ہے. پھر پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ کس قسم کی بات ہوئی ہے اسکول میں. لیکن اب کوئی 4-5 سال کے بعد اس میں تبدیلی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، بچیاں خود بات کر رہی ہوتی ہیں. آپ سوچیں کہ ہم لوگ کالجز میں جاتے ہیں، 1st-2nd ایئر کی بچیاں اور میرڈ ہیں، پریگننٹ ہیں، اور وہ وہاں لیکچر لے رہی ہوتی ہیں، پھر وہ الگ سے آ کے بات کرتی ہیں کہ ہاں جی میری ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، میری 17 سال عمر ہے اور میری پریگنینسی ہے، مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے. تو یہ چیزیں اب اتنا بھی نہیں رہا ہے ہاں، لیکن ابھی بھی بہت لمبا راستہ ہے. شہری آبادی سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں دیہات میں، تو وہاں پر یہ کلچر جو ہے اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بات کرنا. شہر میں شعور کی ہم کوئی شہری یا ان میں تفریق نہیں کر رہے، لیکن بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی ایک گیدرنگ یا سوسائٹی کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں دیہی علاقوں کی، جس میں چلے جائیں تھوڑا سا جنوب کی طرف، تو وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں ان کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے. اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ہاسپٹل سے ہیں تو ہاسپٹلس کی اگر دیکھا جائے تو زیادہ تعداد ان جنوبی علاقوں سے مائیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور جب ان کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 23 سال کی عمر میں ابھی بھی یہ جو پریگنینسی ہے یہ 3ری یا 4تھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کے لیے بھی جو ہمارے امام اور خطیب ہیں، کیونکہ وہ تو ہر جگہ اویلیبل ہیں اور لوگ ان کو سننا پریفر بھی کرتے ہیں، مسجد کا امام یا خطیب جو ہیں، اس کو بھی میرے ڈپارٹمنٹ نے آن بورڈ لیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بہت دفعہ ایڈوکیسی کیمپینز چلائی گئی ہیں. اور اب میکسیمم علماء اس پیج پر ہیں کہ ہاں جی فیملی پلاننگ حلال ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے ہے. تو جہاں کچھ نہیں ہو رہا وہاں یہ تو ہو رہا ہے کہ جمعے کے خطبے میں یا پھر جب ان کی گیدرنگ ہوتی ہے، کیونکہ ایسی جہاں جس علاقوں کی آپ بات کریں وہاں لوگ بیٹھ کے ڈسکشن تو کرتے ہیں، گیدرنگ تو ہوتی ہے جہاں ایک بزرگ کوئی بات کر رہے ہیں اور باقی سب لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو اب یہ کمپوننٹ وہاں ٹچ ہوتا ہے، کم ہے لیکن آغاز ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ جب چیزوں کی ابتدا ہو جاتی ہے تو اختتام تک تو پہنچتی ہی ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال. اس وقت جو ہے وہ ذہنی دباؤ ہے، بے چینی ہے، معاشی پریشانیاں ہیں اور ڈپریشن کی صورتحال ہے. اس مسائل میں خاندانی منصوبہ بندی کس طرح سے جو ہے وہ افراد اور خاندان کے معیار زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتی ہے؟ اس وقت سب سے مین کمپوننٹ ہی یہی ہے، یہی بہتری لے کر آ سکتی ہے. کیونکہ جب فیملی سائز کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ریسورسز بڑھ جائیں گے. جب ریسورسز بڑھتے ہیں تو ایک نیچرل سیٹسفیکشن آتی ہے کہ جتنا میں کما رہا ہوں وہ لگ رہا ہے اور باقی میں سیو بھی کر سکتا ہوں. تو آپ نیچرلی یو فیل ہیپی، اور جب آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں تو آپ کام بہت اچھا کرنے لگتے ہو. وہ گھریلو خاتون ہے یا وہ ورک پلیس پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے، جب یہ دونوں کمپوننٹ اچھا کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا آٹومیٹیکلی. تو جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے وہ فیملی پلاننگ ہی ہے اور اس پہ کام کرنا ضروری ہے. اور جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس کو مجھے لگتا ہے ہمیں 10x پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے مزید، کہ مزید اس کے اوپر بات ہو. اور وہی بات انفلوئنسرز، جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز اسپیسیفکلی جن کو لوگ بہت بڑی تعداد میں فالو کرتے ہیں، ایون ہم لوگ تو ایکٹرز کو بھی آن بورڈ لے سکتے ہیں نا، جو لوگ جن کو دیکھتے ڈراماز دیکھتے ہیں اس طرح کے لوگ، یا جو وہ شخصیات ہیں پولیٹیکل گراؤنڈس پہ جن کو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، ان کے تھرو ہم یہ میسج آگے بھجوا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ چیز ہوگی تو میرا خیال ہے اس میں کمی آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف منصوبہ بندی کی اگر بات کریں کوئی اتنا معیوب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے خاندانی مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے. اور اس میں صرف اداروں کا رول نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی اپنی سوچ، اس کو ہر فرد نے سوچنا ہے. اور جہاں پر مسائل ہیں وہاں پر بیٹھ کر بات کریں. ادارے موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، اور کاؤنسلنگ کے لیے جائیں اور ان کو حل کریں گے تو آگے آنے والا وقت بہتر بھی ہوگا اور جو بچے موجود ہیں ان کا فیوچر بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.